کہنے کو تو بحران بلوچستان کی سیاست کا ہے، لیکن اس کی تھرتھراہٹ آپ کو پنجاب اور اسلام آباد میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ جام کمال صاحب جو کل تک ڈٹے ہوئے تھے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اب استعفیٰ دے کر چیف منسٹر ہاؤس خالی کر کے اپنے بوریا بسترا سمیت نکل گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ نیا چیف منسٹر کون آئے گا۔ اور نیا چیف منسٹر جو نامزد ہوا ہے وہ وہی شخصیت ہے جس نے 2018 کے انتخابات سے پہلے نون لیگ کی حکومت کے خاتمے اور اس پارٹی کے حصے بکھرے کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور کہنے کو اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا بھی ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے استعفیٰ دیا، قدوس بزنجو صاحب نے، اور اب نیا چیف منسٹر بننے کی خواہش لیے ہوئے اپنے متوقع نمبرز کے ساتھ وہ جام کمال کی جگہ لیں گے۔ امکان یہی ہے کہ ان کو یہ پوسٹ مل جائے گی، لیکن پنجاب اور اسلام آباد کے اندر تھرتھراہٹ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ بلوچستان کا جو سیاسی تجربہ تھا یا ہے، اس کے پیچھے عام خیال یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بلوچستان کے اندر نہ نون لیگ کی حکومت کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی، نہ بندے تتر بتر ہوتے، نہ باپ کی جماعت بنتی، اور اس کے بعد نہ جام کمال صاحب سینے پر ہاتھ مار کر کہتے کہ جتنے مرضی نمبرز اپوزیشن لے آئے، آخر میں نے ٹکا رہنا ہے۔ تو لیکن اسلام آباد کے حالات جب تھوڑے سے تبدیل ہوئے تو پھر جام کمال صاحب کو پیغام ایک خبر کے مطابق یہ گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ہیومیلیٹ ہو کے جائیں، آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اور یہاں سے نکل دیں۔ اور چونکہ حکم کے تابع وہ کام کرتے ہیں، باپ جماعت آپ کو پتہ ہے کہ اپنی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ کہاں سے لیتی ہے، حکم کے تابع انہوں نے اپنا بوریا بسترا گول کیا اور چلے گئے۔ تو اگر ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے تو دوسروں کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ بزدار صاحب تو جام کمال صاحب سے بھی زیادہ کمزور وکٹ پر ہیں، اس حد تک ان کی وکٹ تگڑی ہے۔ ایک حصہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے وہ چہیتے ہیں اور بنی گالہ سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ دوسرا معاملہ وزیر اعظم کی پسند کا نہیں ہے، بنی گالہ کی سپورٹ کا بھی ہے، لیکن اس سپورٹ کے باوجود جام کمال پر اتنے اعتراضات نہیں ہوئے پچھلے ان تمام مہینوں میں اور سالوں میں جتنے بزدار صاحب کی صلاحیت پر ہوئے۔ بزدار صاحب جام کمال کی طرح پاکستان کی آبادی کا آدھا حصے والا صوبہ نہیں چلا رہے، اور پاکستان کی معیشت کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی جام کمال صاحب کے نیچے نہیں تھا، بزدار صاحب کے نیچے ہے۔ تو بزدار صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ تو بڑے گہرے ہیں، ان کی انتظامی صلاحیت، اس کی خامیاں، ان سے متعلق مختلف قسم کے سکینڈلز، پولیس ریفارم ہو، انتظامی امور ہوں، مہنگائی کو کنٹرول کا معاملہ ہو، اور سیاسی طور پر پنجاب کے صوبے کو متحرک رکھنا اور نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بند باندھنا، یہ تمام ایسے محاذ ہیں جس کے اوپر وہ یکسر ناکام رہے ہیں۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جام کمال کے ذریعے بزدار صاحب کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اسلام آباد کو بھی واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ 2018 کا جو تجربہ تھا اس کو ہم نے مکمل طور پر اب رول بیک کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اب یہ کیوں اس قسم کی تھیری کے بارے میں لوگ زیادہ بات کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس وقت نوٹیفیکیشن کا مسئلہ جو ہے ایک جن کی طرح آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایسا جن ہے جس کو خود ہی بوتل سے باہر نکالا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے۔ وہ نوٹیفیکیشن جس کے بارے میں تمام منسٹرز آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ پروسیس اس کا مکمل ہو گیا ہے، انٹرویو یا انٹرویوز۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ صرف جنرل ندیم کا انٹرویو نہیں ہوا، دوسرے کینڈیڈیٹس کا بھی انٹرویو ہوا۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک صرف بتا رہا ہوں زاویہ کہ صرف ایک ہی شخص کا انٹرویو نہیں ہوا۔ وہ تمام پروسیس بہرحال مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو پچھلے جمعے اس خبر کے مطابق، اور اخبارات کے اندر بھی بعض خبریں آئیں، جمعے کی رات تک وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا۔ وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب ایک افواہ کے مطابق اس نوٹیفیکیشن کے جاری کرنے کا جو عمل ہے اس کو عملاً اپنی جیب کے اندر ڈال کر تو سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر اپنی بیگم کی جو بیٹی ہیں، ظاہر ہے قانونی طور پر عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں، ان کی شادی نکاح کی خبروں کے دوران انہوں نے ایک میچ بھی دیکھا، اور میچ دیکھ کر وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تو پچھلے 2 ہفتوں کے اندر پاکستان میں نوٹیفیکیشن کے گرد جو بحران ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ دیکھیں، شخصیات کے معاملات اگر ہوں تو ان کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اداروں کے بارے میں اس قسم کا رویہ اپنا لیں تو پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ 2018 میں جو
تجرباتی کام کیے گئے تھے، بلوچستان سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کو لپیٹنے کا کام اس وجہ سے بھی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی سوچ لیا ہے کہ اگر ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ہمارے ناک سے اتنی نکیریں نکلوا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو بڑی بڑی اپائنٹمنٹس ہونی ہیں اس کے اوپر کس قسم کا طوفان برپا ہوگا۔ تو بہت گہرے خیالات ہیں اسلام آباد کے اندر، جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں، جو بحث مباحثے کے دوران سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس نظام کو سیاسی طور پر جو سپورٹ دی گئی تھی اب وہ سپورٹ اور اس کی سہولت مہیا نہیں ہے، اور جب سہولت مہیا نہیں ہوگی تو وہی حال ہوگا جو جام کمال صاحب کا ہوا۔ جام کمال صاحب کی جو جماعت تھی کبھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، وہ لوگ جو ٹی وی پروگرامز پر بیٹھ کر ان کو سپورٹ کرنے کی قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا دل میری جان ان پر قربان ہے اور ہم ایک جماعت ہیں، وہ جام کمال صاحب جو اسلام آباد میں آ کے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، دبکے سے نکل لیتے ہیں، چپکے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ اتنی بڑی تبدیلی جام کمال صاحب کی ترجیحات کے اندر کیسے آ گئی؟ تو سوچا یہی جا رہا ہے کہ ویسے ہی تبدیلی آ گئی جیسے نون لیگ کے خلاف بلوچستان کے اندر 2018 میں آئی تھی۔ تو اگر یہی تبدیلی بلوچستان میں ہے پھر پنجاب کے اندر بھی یہ تبدیلی لانا بہت آسان ہے۔ پنجاب میں تو لوگ ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ جہانگیر ترین گروپ بھی موجود ہے، وہاں پہ نون لیگ کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ نمائندگی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات وہاں پر چودھری برادران موجود ہیں جو بہت عرصے سے نالاں ہیں، اور ان کے نمائندگان کھل کر بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ حکومت ناکام رہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کے بارے میں بھی انہوں نے کھلا سٹینس لیا ہوا ہے۔ تو پنجاب کے اندر تو بلوچستان کی نسبت کہیں زیادہ گروپس موجود ہیں، سٹیکس کہیں زیادہ موجود ہیں، متبادل کہیں زیادہ موجود ہیں، تو پنجاب کے اندر تبدیلی لانا بہت ہی آسان کام ہے۔ اور اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو مرکز تو آپ سمجھیں ریت کی دیوار ثابت ہوگا، بالکل ڈھہ جائے گا۔ تو بلوچستان کو آپ صرف بلوچستان کے زاویے سے نہ دیکھیے، اس کو پنجاب اور مرکز کے زاویے سے بھی دیکھیے۔ جام کمال صاحب کے جانے کو آپ صرف ایک شخص کی سبکی نہ دیکھیے، جو جس طریقے سے آیا تھا ویسے ہی وہ واپس چلا گیا، اس کی جگہ جو دوسرا شخص آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسی رستے آیا ہے، لیکن اس کو ہدایات جو دی گئی ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان کو آپ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو آمنا سامنا ہے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر اس زاویے سے بھی دیکھیے۔